حکومتی سطح پر پہنچانا ہے اور اسے حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ آپ اپنی کیوریز فیس بک پیج ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان پر درج کر سکتے ہیں یا ایکس پر @edutv_ATC پر آپ اپنی کیوریز بتا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اوورسیز اسکالرشپ فار MS MPhil لیڈنگ ٹو PhD ان سلیکٹڈ فیلڈ پر، اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے میم سائمہ نورین، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں AGC میں، 2004 سے AGC سے منسلک ہیں اور 22 سال سے زائد عرصہ سے اپنے خدمات AGC میں سر انجام دے رہی ہیں۔ 2025 میں ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ آف اپریسیشن سے بھی انہیں نوازا گیا۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ذمہ داریوں کے علاوہ محترمہ سائمہ نورین کئی اہم فرائض سر انجام دے رہی ہیں، جس میں AGC ایلومنائی پورٹل، کوڈ ڈیٹا بیس پورٹل، HDR پاکستان سٹیزن پورٹل ڈیش بورڈ، بزنس ایٹومیشن پروسیس اینڈ CRM اینڈ شارٹ ٹرم ٹریننگ پروگرام فار 1000 ایگریکلچر پروفیشنلز ان چائنا شامل ہیں۔ آئیے میم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، تھینکس فار یور انٹروڈکشن۔ میں بھی فارملی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں 22 سالوں سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، اور اس ٹائم پیریڈ کے دوران میں نے ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکالرشپ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیے ہیں، جس میں لوکل اور فارن شامل ہیں۔ ہمارا بیسک پرپز جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو زیادہ زیادہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں، تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، ہمارے جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے، یوتھ ہے، وہ ایجوکیشن کے بغیر نہ رہ جائے۔ تو یہ ہم لوکل اور فورن دونوں دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اوورسیز اسکالرشپس پروگرام ہے، بیسیکلی یہ کچھ تھمیٹک ایریا پہ بیسڈ کرتا ہے، جو کہ ہماری ڈائریکٹ نیڈ ریلیونس ہے ود دی گورنمنٹ آف پاکستان، سو دیٹ دے کین کنٹریبیوٹ ان اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول فار سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ تو یہ ایک بہت پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے۔ اس میں ہم کافی ویجولنٹ ہو کے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہو اس کو ہم پوری طرح اویئرنیس دیں، تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اسکالر آ سکیں، اپلیکینٹ ہوں، اور ہم ان کو اپرچونٹی دے سکیں۔ تو آئیے اس طرح اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے میم ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ سے کریں گے، اور آپ ہمیں اسی طرح سے اس کا جواب دیجیے گا۔ میم یہ جو اسکالرشپ دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ساتھ سوال ہے کہ اس اسکالرشپ میں کیا کیا شامل ہے، کیا یہ مکمل فنڈڈ ہے، اور اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، بیسیکلی ہم اس اسکالرشپ پروگرام میں جو فائنینشیل پروویژن ہے وہ ٹیوشن فی، اسٹائپنڈ، منتھلی الاؤنس جس کو بولتے ہیں، اور ہیلتھ انشورنس ہے۔ اس کے علاوہ 2 وے ٹریول ہم دیتے ہیں۔ جہاں تک ٹیوشن فی کا تعلق ہے تو ہمارا اس میں لمیٹڈ ٹیوشن فی ہے۔ ہم اس میں $4000 پر اینم ٹیوشن فی دیتے ہیں۔ ہمارا جو ڈیوریشن ہے اس میں اسکالرشپ کا MS کے لیے، MS یا MPhil کے لیے 2 سال ہے، PhD کے لیے 4 سال ہے۔ تو اس کے اکارڈنگلی ہم ہر سال 4000 پر اینم ٹیوشن فی دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فائنینشیل بریکٹ ہے، جیسے کچھ یورپین کنٹریز ہیں اور کچھ ایسی کنٹریز میں یونیورسٹیز اویلیبل ہیں جن کی ٹیوشن فی منیمم یہ اس بریکٹ میں ہے۔ تو یہ ایک ایوریج ٹیوشن فی ہے جو کہ ہم اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں۔ باقی جیسے میں نے بتایا ٹریول ایکسپینڈیچر ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، اور منتھلی اسٹائپنڈ ایک ریزنیبل ایک اسٹوڈنٹ کے لیے۔ یہاں میں یہ بات اسٹوڈنٹ کو واضح کروں گی کہ یہ جو اسکالرشپ ہے یہ اونلی فار دا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں یہ فیملی کا شامل نہیں ہے۔ تو موسٹ آف دا ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، جو پارٹنر یونیورسٹیز ہیں، وہ اس چیز کو پریفر کرتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ فیملی نہ لے کے جائے، چونکہ یہ اماؤنٹ صرف کور کرتی ہے اسٹوڈنٹ کے ایکسپینڈیچرس کو۔ اوکے میم، اور اگر میم یہ اس سے ایکسیڈ کر جائے، 4000 سے ایکسیڈ کر جائے USD سے، تو کیا یہ ویو آف ہو جاتی ہے؟ نارملی ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے اور یونیورسٹیز کے ساتھ MOU شامل ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ان QS 200 رینک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، جو کہ ہماری پارٹنر یونیورسٹیز ہیں، وہ لسٹ اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ، تو ان کا ودن بریکٹ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے جس میں ٹیوشن فی مور دین 4000 پر اینم ہے، تو اس میں اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس سے دینا پڑے گا۔
اس کی جو ایڈیشنل فائنینشیل پروویژن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ہم چونکہ آلریڈی اس کو اسٹائپنڈ، ٹریول اور ایک حد تک ٹیوشن فی دے رہے ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ موسٹ آف دا یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کو ٹیوشن فی ویور دے دیتی ہیں. لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت اماؤنٹ زیادہ ہو تو اسٹوڈنٹ کو اپنے ہی ریسورسز سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اوکے میم. جی بالکل. اچھا میم، اس کا تھوڑا سا پروسیجر بتا دیجیے گا کہ یہ آن لائن کیسے سبمٹ ہوتی ہے، فیس جمع کیسے کروائی جاتی ہے، کیا اس کا پروسیس ہے، کون سے دستاویزات اس کے لیے درکار ہیں، اور انیشیل سٹیج پہ کیا ہارڈ کاپی جمع کروانی پڑتی ہے کہ آن لائن ہر طرح سے آپ اپنی چیزیں جمع کروا دیں، دیٹس اٹ. جی. اور اٹیسٹڈ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ بھی بتائیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو کمپلیٹ پروسیجر بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ نے ہمارے جو scholarship.hec.gov.pk پہ جا کے اپنا لاگ ان کریٹ کرنا ہے. لاگ ان کریٹ کرنے کے بعد اگر آلریڈی لاگ ان کریٹ کیا ہوا ہے تو ان کو سائن ان کرنا ہے، اور اگر اس سے پہلے انہوں نے لاگ ان نہیں کریٹ کرایا ہوا تو ان کو سائن اپ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ان کو اپنا کامن پروفائل بنانا ہے، جو کہ ہمارے تمام جو ایچ ای سی کے انیشیٹو ہیں ان سب کے لیے ایک ہی کامن پروفائل، جو اب تک اگر اپلائی کیا ہو تو کامن پروفائل اس میں کریٹ کرتے ہیں، جس میں ان کا انٹروڈکشن، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ان کی آرگنائزیشن، امپلائمنٹ اسٹیٹس وغیرہ شامل ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ کو اس میں فرسٹ کامن پروفائل کریٹ کرنا ہے. اس کے بہت سے اسٹوڈنٹ جو میں یہاں ہائی لائٹ کروں گی کہ بہت سے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پروفائل کریٹ کر دیا ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ تو دیٹ از انف. تو یہاں پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ آگاہی دینا چاہوں گی کہ جب وہ اپلائی کریں تو دیٹ از ناٹ کامن پروفائل کریٹ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد ان کو ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ اسکالرشپ اسکیم کا نام ہے، اس کو کلک کر کے اور اس میں فردر انفارمیشن فل اپ کر کے تب وہ سبمٹ کریں گے، اور ان کو ایک سبمٹ کا میسج آنا چاہیے کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سیو. اس کے علاوہ ان کو اپنے ڈیش بورڈ پہ اسٹیٹس نظر آئے گا انٹل انلیس اگر وہ صرف کمپلیٹ پروسیس نہیں کریں گے تو ان کے پروفائل پہ سیوڈ کا آئے گا. تو ان کو میک اٹ شیور کرنا ہے کہ جب وہ اپلیکیشن پروسیجر مکمل کریں تو ان کے ڈیش بورڈ پہ سبمٹڈ کا آنا چاہیے، اور ان کو ایک ای میل بھی جنریٹ ہونی چاہیے کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سکسیسفلی سبمٹڈ. تو یہ ایک بہت جو ہم نے اب آج تک کا ہمارا لیسن لرنڈ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ سیو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروفائل اویلیبل ہے تو وی ہیو اپلائیڈ. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اس میک اٹ شیور کرے کہ وہ اس کو اپلائی بھی کرے. یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ایک سرٹن ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہمارے اسکالرشپ پروگرام کا، تو ہمارا جب وہ اپلائی کریں گے ایپلیکینٹ تو اس میں ان بلٹ ہے، جو ان ایلیجیبل ایپلیکینٹ ہوگا وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو بہت سے اس سوال کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس کے لیے، اور کیا وہ اپلائی کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ جو کہ پرائیویٹ امپلائی ہو، یا صرف اسٹوڈنٹ ہی اس کو اپلائی کر سکتا ہے، یعنی جو پڑھنا ہی چاہ رہا ہے، کہیں اور امپلائمنٹ نہیں ہے اس کی، یہ بتائیے گا. جی اٹ از اوپن فار آل. اس میں امپلائڈ، ان امپلائڈ، پرائیویٹ، پبلک، آل ایپلیکینٹ جو ایلیجیبل ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارا جو بیسک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا کرائیٹیریا ہے، فرسٹ یہ کہ اگر ایم ایس کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو 16 ایئر آف ایجوکیشن انکلوڈنگ ایشوئنس آف ڈگری کمپلیٹ اور ٹل پرووائڈیڈ ڈیڈ لائن. اور اس میں ہمارا اس کا فرسٹ ڈویژن جو لاسٹ اٹینڈڈ ڈگری ہے اس میں ہونا ضروری ہے. تھرو آؤٹ دا اکیڈیمک کریئر ایک سیکنڈ ڈویژن الاؤڈ ہے ایم ایس کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے، بوتھ کے لیے، لیکن جو آخری ڈگری ہے اس میں فرسٹ ڈویژن ہونا ضروری ہے. ایم ایس کے لیے ہمارا یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس نے، ہمیں جو بہت سے کوسچنز آتے ہیں کہ میرا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو میں کہوں گی کہ آپ نیکسٹ ایڈورٹیزمنٹ کا انتظار کریں، چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ٹل پرووائڈیڈ ڈیڈ لائن اپنی جو ہے ڈگری مکمل ہونی چاہیے، اور نہ صرف ڈگری کورس مکمل ہونا چاہیے بلکہ ان کی ڈگری بھی ایشو ہونی چاہیے. اور پی ایچ ڈی کے لیے ہمارا منیمم کرائیٹیریا 3 ایٹ لیسٹ آؤٹ آف 4 GPA جو ہے نا ان کا
सिक्योर करना ज़रूरी है. अगर एनुअल सिस्टम है तो एटलीस्ट 60% स्कोर. ये एक बेसिकली इट इज़ ए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, तो उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारे, चूँकि इसमें काफ़ी गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट भेजा जाता है. तो इसलिए थ्रू आउट द एकेडमिक एरिया सिर्फ एक सेकेंड डिवीजन अलाउड है. तो एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई करेगा ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे. हमारी बिल्ट इन है, थीमेटिक एरियाज हैं, आइडेंटिफाइड हैं, उनको अपना उसके मुताबिक वो चूज़ करेगा और एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे. इसमें एट दिस स्टेज हमें जो है उनकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है. हम इस स्टेज पे सिर्फ उनके जो ऑनलाइन डाटा है उस पे उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे. और यहाँ मैं दोबारा एप्लीकेंट को एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फिल करें, करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बाद में वेरीफाई करते हैं और अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो या किसी ने गलत इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड की हो तो हम उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर के तमाम इनिशिएटिव के लिए. तो ये एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफर कर रही है अपनी यूथ को. तो इसको प्रॉपरली डिजर्विंग स्टूडेंट ही अप्लाई करें. हमारा बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है. जब ये एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो फिर हमारा एक टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि स्टूडेंट्स देंगे थ्रू एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू. हमने जो टेस्ट की डेट रखी है वो 27 सितंबर 2026 है. सितंबर 17 से उनको रोल नंबर स्लिप इशू होना शुरू हो जाएंगी जो एलिजिबल एप्लीकेंट है, और वो 27 सितंबर को टेस्ट दे सकेंगे. इसमें एक जो क्वेश्चन अक्सर हमें स्टूडेंट की तरफ से आता है कि मेरे इतने स्कोर हैं, क्या मैं दोबारा टेस्ट देना चाहूँगा या मेरे लिए ज़रूरी है. तो हम ये कहेंगे कि मुनासिब है कि वो टेस्ट दे दें. ऑन द अदर वे उनके जो है वो पास्ट 2 इयर्स के जो वैलिड स्कोर है ऑन प्रोवाइडेड डेडलाइन वो कंसिडर होंगे अगर उन्होंने माजी में कोई टेस्ट दिया है तो. लेकिन दोबारा टेस्ट देने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनके टेस्ट के स्कोर ज़्यादा अच्छे आ जाएं. अगर किसी स्टूडेंट को ये शक है कि अगर इस टेस्ट में मैं अपीयर होऊंगा तो मेरे थोड़े नंबर आएंगे, तो एचईसी की पॉलिसी ये है कि पास्ट 2 इयर्स में जो बेस्ट स्कोर होते हैं, फॉर एग्जांपल अब नए जो 27 को टेस्ट होगा उसमें उनके कम नंबर आते हैं, तो हम बेस्ट स्कोर जो पास्ट में है वही कंसिडर करेंगे. लेकिन बहुत से स्टूडेंट के साथ हमारा लेसन लर्नड है कि वो इम्प्रूव कर जाते हैं, तो इसलिए वो 27 सितंबर वाले टेस्ट में ज़रूर अपीयर हों. अच्छा मैम, ये सवाल है कि अप्लाई करने से पहले एडमिशन लेटर ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारे पे एक सवाल आता है अली हमजा का जो आपके सवाल से ही रिलेटेड था. उन्होंने पूछा है क्या ये ग्री हैट आइट्स क्या ये मैंडेटरी है और प्रीवियस हैट स्कोर एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी मतलब वो आप जैसे आप बता रही थी इसको थोड़ा कर दीजिएगा. और हैट की डेट फॉर अप्लाई क्या है? जी, ये उनके क्वेश्चन से पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि पास्ट 2 इयर्स के वैलिड स्कोर कंसिडर होंगे. हमारा पासिंग स्कोर है 50, उससे ऊपर उनका जो है स्कोर कंसिडर होगा. और हम अपने एप्लीकेंट जो अपीयर नहीं हुए या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सितंबर 27 को उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम. ओके मैम. और मैम एडमिशन लेटर क्या ज़रूरी है इसके लिए? इससे पहले लेटर नहीं, हम एक सेमेस्टर का स्टूडेंट्स को जो है वो देंगे. फॉल 2027 तक एडमिशन वो सिक्योर कर सकते हैं. हायर एजुकेशन कमीशन भी इसमें सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें स्टूडेंट की एफर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो रेलेवेंट एरा क्राइटेरिया जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी का करते हैं. इसमें मैं यही स्टूडेंट को एक पैगाम देना चाहूँगी कि वो जब भी यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करें तो ये जहन में रखें कि वो QS 200 रैंक यूनिवर्सिटी हो, टाइम हायर एजुकेशन और QS 200 रैंक यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ओवरसीज स्कॉलरशिप ओनली QS 200 रैंक यूनिवर्सिटीज़ को देगा. और जहाँ तक एडमिशन का ताल्लुक है तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि जिनके पास अनकंडीशनल फॉल 2026 का एडमिशन हासिल है, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकेंगे. ऐसी सिचुएशन में उनको जो है एज पर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम लोगों ने उनको टेस्ट की वेवर दी है कि क्योंकि उनके कंफर्म, लेकिन इसमें मैंडेटरी ये है कि उनका कंफर्म एडमिशन लेटर QS टॉप
200 یونیورسٹی میں ہونا ضروری ہے. ادر کیٹیگری جو ہماری آئے گی جن کے پاس ایڈمیشن لیٹر نہیں ہے, دے آر ایکولی ایلیجیبل فار دی ان سلیکشن پروسیجر. اچھا میم ایک سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کین اسٹوڈنٹ اپلائی اف آلریڈی ہیو اندر AGC گورنمنٹ اسکالرشپ اور واز سلیکٹڈ بٹ ڈیڈنٹ اویل اٹ؟ جی بالکل. دیکھیں ایک تو اسکالرشپ ہے نا, اگر فار ایگزامپل کوئی PhD کے لیے کرتا ہے اور اس نے MS آلریڈی HEC کی کسی اسکالرشپ پہ کیا ہے تو اس میں اس کو بانڈ پیریڈ پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر اس نے اسکالرشپ لیا ہوا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ود ان اس بانڈ پیریڈ کے ہے یا بانڈ پیریڈ سے زیادہ ہے, اس کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے NOC لینا ضروری ہے. نہ صرف اسکالرشپ بلکہ اگر کوئی بھی فنڈنگ یا کوئی بھی اپرچونٹی یا کوئی بھی فائنینشیل پروویژن لی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے NOC لینا ضروری ہے. اچھا میم آپ نے اپلائی ڈیٹ 27 سپٹمبر بتائی, تو کیا لاسٹ ڈیٹ کب تک یہ لوگ اپلائی, مطلب ایک ایلیجیبل ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایک سوال ہے کہ ڈز HEC اپلائی ود ویزا اینڈ آفٹر اسٹڈی اسٹوڈنٹ جو ہے واپس آ کے کوئی بانڈ سگنیچر کرے گا واپس آنے کے بعد؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ ڈیڈ لائن کہہ رہی ہیں تو ہمارے جو اپلیکیشن جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے 28 اگست 2026 ہے. اور جب اگر اس کے بعد ہمارا پروسیجر سلیکشن کا سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ بیسڈ ہے. ان کا پہلے جیسے میں نے بتایا ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا, اور اس کے بعد ان کو پلیسمنٹ ہوگی. ان کو پہلے پروویژنل ایوارڈ لیٹر دیں گے, پھر اس کے بعد فائنل ایوارڈ لیٹر, اور اس کے بعد وہ فائنلی پروسیڈ کر جائیں گے. تو آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈی 2 years MS کے اور 4 سال PhD کے, دے آر ریکوائرڈ ٹو امیڈیٹلی ریٹرن پاکستان. ڈگری کے مکمل ہونے کے فوراً بعد ان کو واپس آنا ہے اور اپنا بانڈ پیریڈ سرو کرنا ہے. MS کے کیس میں جہاں 2 سال ہے ٹائم پیریڈ, وہاں ان کو 3 سال پاکستان میں سرو کرنا ہے, اور جہاں پہ 4 سال جو کہ PhD کے لیے ہے تو ان کو 5 سال پاکستان کو سرو کرنا ضروری ہے. میم ایک سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ بعد میں یونیورسٹی یا ملک تبدیل کیا جا سکتا ہے, اینڈ آر اونلی تھیمیٹیکل ایریاز آر ایلیجیبل؟ جی یہاں پہ کہ اٹ از ناٹ اپریشیٹیبل کہ وہ یونیورسٹی یا کنٹری چینج کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں یہ چونکہ ایک بہت ایکسپینسو اسکالرشپ ہے, اور جب وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے ہی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فنڈ کرتی ہے, اور ہر کنٹری ہر یونیورسٹی کا ایک منیمم ریزیڈینسی پیریڈ ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ ضروری یہی ہے کہ وہ کنٹری اور سٹارٹ میں ہی اپنی یونیورسٹی بہت سوچ سمجھ کے اپنے نیڈ کے مطابق سلیکٹ کرے. لیکن اگر فار سم ریزن کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, یا ایشو بیونڈ دا کنٹرول آف اسکالر ہے, تو اس کو HEC کو سب سے پہلے انفارم کرنا ہوگا کہ میرا یہ پرابلم ہو رہا ہے اور مجھے یونیورسٹی تبدیل کرنی پڑ رہی ہے. تو ہم یہاں پہ اس کو جو ہماری ایگزسٹنگ رولس اینڈ ریگولیشن پریویل کرتے ہوں, اپروول آف کمپیٹنٹ اتھارٹی, تو ان سم کیسز ہم الاؤ کر بھی سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. لیکن اسٹوڈنٹ کو اس صورت میں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو اوور آل فنڈنگ ہے وہ انکریز نہیں ہوگی, وہ اتنی ہی رہے گی. اسٹوڈنٹ کو اسی ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ کرنا ہوگا. اوکے میم. اس کے علاوہ میم ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ پارٹنر نان پارٹنر دونوں یونیورسٹیز میں اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, پارٹنر نان پارٹنر دونوں میں اپلائی کیا جائے, لیکن ہم انکریج کریں گے کہ وہ پارٹنر میں کریں, کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ کا ہی فائدہ ہے. ہم نے ان کے ساتھ آلریڈی جو ہماری ٹیوشن فی اویلیبل ہے نیگوشیٹڈ, وہ اس کے بریکٹ میں ہے. اس میں اسٹوڈنٹ پہ کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہوگا, تو وہ فری آف کاسٹ آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان وہ اسٹڈی کر سکے گا. اس کو جو ہے فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگا. تو ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ وہ پارٹنر یونیورسٹیز میں کرے. لیکن اگر کسی نان پارٹنر QS 200 رینک یونیورسٹیز میں لے کے آ جاتے ہیں تو ان کے بھی ایڈمیشن کو کنسیڈر کیا جائے گا. اوکے میم, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. لیکن ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں فیس بک اور ایکس کے, اب ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں. میم ہم سے سوال کیا جا رہا ہے, محمد اعجاز افریدی نے ہم سے سوال کیا ہے, آئی وانٹ ٹو اپلائی فار MS بٹ دے آر آسکنگ فار این NTC نمبر, واٹ شوڈ آئی ڈو اباؤٹ دس؟ NTC نمبر؟ یس.
NTC نمبر تو ہم نہیں پوچھتے، ہم یہ ان کو کوئی اس میں شاید غلط فہمی ہوئی ہے. NTC نمبر ایز سچ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہم ETC کا جو ہے وہ رول نمبر یا اس کا اسکور ضرور پوچھ لیں گے. NTS کا یا NTC کا کوئی نمبر اس میں جو ہے نا ہم نہیں پوچھ رہے ہیں. جی بالکل. اوکے میم. میم ایک سوال ہے، کین سم ون اپلائی اٹ ناؤ ہو ہیو ناٹ رجسٹرڈ فار اینی ہیٹ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. وہ جو ابھی ہمارے پاس ایپلیکینٹ اپلائی کریں گے، آٹومیٹکلی ہم ان کی لسٹ شیئر کر دیں گے ETC کے ساتھ، اور 17 سپٹمبر سے ان کو رول نمبر سلپ ایشو ہو جائیں گی. وہ HEC کی ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہیں، ریکمینڈڈ یہی ہے. وہ وہاں سے اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، اس میں تمام ڈیٹیل اویلیبل ہوگی. ہم نے اپلائی کرتے وقت ان سے ٹیسٹ سینٹر پوچھے ہیں، تو جو ان کے ٹیسٹ سینٹر ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو رول نمبر سلپ مل جائے گی. تو ایسے اپلیکینٹ جنہوں نے اب تک رجسٹر نہیں کرایا، دے آر ایکولی ایلیجبل ٹو اپلائی، اور ہم ان کا خود ٹیسٹ لیں گے. اوکے میم. میم ایک کیوری آئی ہے ربیہ تنویر کی، جو کہتی ہیں کہ وین ایور آئی ٹرائی ٹو ڈاؤن لوڈ رول نمبر سلپ فار ہیٹ ٹو بی کنڈکٹیڈ آن 30 اگست ایرر ونڈو از اپیئر، کہ وہ اپنی رول نمبر سلپ اسیس نہیں کر پا رہی. جی رول نمبر سلپ ابھی اس سٹیج پہ ایشو نہیں ہوگی. یہ ہماری جب اسٹوڈنٹ ڈیڈ لائن ہماری گزر جائے گی اور ہم اس کو شارٹ لسٹ کر لیں گے کہ یہ ایلیجیبل ہیں فار دا ٹیسٹ کے لیے، تو 17 سپٹمبر سے ان کو ایکسیس حاصل ہوگا ETC کے پورٹل پہ. 17 سپٹمبر کے بعد وہ اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اس سے پہلے اگر وہ کریں گے تو ان کو یہ ایکسیس حاصل نہیں ہوگا. تو اسٹوڈنٹ سے یہی گزارش ہے کہ وہ 3 سپٹمبر کے بعد ہی اپنی ETC کے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کریں. اگر اس کے بعد کوئی ایشو آتا ہے تو دے کین رجسٹر دیئر کمپلینٹ. اوکے میم. میم علی حمزہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی آلسو ایٹ دا ٹیسٹ سینٹر فار ملتان. کرنٹلی ہم اس سٹیج پہ تو ہمارا جو ہے وہ چونکہ نمبر آف ایپلیکینٹ ہمارے ایک منیمم تعداد چاہیے ہوتی ہے کسی بھی سینٹر پہ اپلائی کرنے کے لیے، جو کہ ایک کرائٹیریا ہمارے ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کا. تو چونکہ یہاں کے ایپلیکینٹ بہت زیادہ نہیں، تو اس لیے چند اسٹوڈنٹ کے لیے ہم ایک سینٹر پورا انگیج نہیں کر سکتے. لیکن باقی ہم یہ جو سجیشن ہے یہ ہم ریلیونٹ ETC کو پہنچا دیں گے کہ وہ اس پہ کام کریں. ان فیوچر اگر کوئی نمبر آف ایپلیکینٹ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ سینٹر بن جائے گا. جی بالکل بن جائے گا. میم امل قریشی ہم سے سوال کر رہی ہیں، کیا اس پہ اپلائی کرنے کے لیے تمام ڈگریاں اٹیسٹڈ ہونا ضروری ہیں، اور یا ایکولنٹ سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے؟ اچھا، جو اپلائی کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس HEC اٹیسٹڈ ڈگری یا جو فورن ڈگری ہے اس کا ایکویلنس ہو، لیکن یہاں پہ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ وہ فوری پروسیجر سٹارٹ کر دیں. اگر وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ اپلائی کرنے کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن جب ڈیڈ لائن آ جائے گی اور سلیکشن کا ٹائم آئے گا تو ہم ان سے امیڈیٹلی ان سے ڈاکومنٹ مانگیں گے. تو اس لیے اس ہیزل سے بچنے کے لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ وہ اپنی ڈگریاں ٹیسٹ کرا لیں اور ایکویلنس لے لیں. اوکے میم. لیکن اپلائی کے لیے ضروری نہیں ہے. اوکے میم، یعنی اپلائی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اٹیسٹڈ ہیں یا نہیں تو پھر اس حاصل سے بچنے کے لیے وہ پہلے ہی اس کو اٹیسٹ کروا لیں پہلے سے، کیونکہ اٹیسٹیشن کا اٹ سیلف لانگ پروسیجر ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جو ہم ڈیڈ لائن دیں اس میں وہ اپنی ڈگریاں نہ ٹیسٹ کرا سکیں. تو اس لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ سائملٹینیسلی وہ اپنا پروسیجر سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ ہمارے فیس بک پیج پہ یا ایکس پہ اور کیوریز بتا سکتے ہیں. اس ٹائم ہم لائیو آپ کی کیوریز لے بھی رہے ہیں، ہمیں کیوریز ریسیو ہو بھی رہی ہیں. میم بہت شکریہ، آپ نے اسکالرشپ کا بتایا، اور HEC کی جانب سے ایک بہت اچھی اوورسیز اسکالرشپ ہے، ایک موقع فراہم کری ہے طلباء کو کہ وہ اپنی زندگی کو مزید بہترین کریں اور آگے لے کر جائیں. بہت شکریہ میم آپ کے جوابات کا، آپ نے بہت تفصیلی جواب دیے اور ہمیں اپنے وقت سے مستفید کیا. بہت شکریہ میم. تھینک یو سو مچ. میں بھی
ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں, جلد از جلد وہ ہمارے پورٹل پہ اپلائی کریں تاکہ آخری وقت پہ ان کو یہ پرابلم نہ ہو, چونکہ ہر سرور کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. تو ایٹ فائنل اسٹیج وہ انتظار نہ کریں, جلد از جلد اپلائی کر دیں سو دیٹ کہ ان کو اپرچونٹی دے سکیں. آخر وقت میں ہمارا لیسن لرن یہ ہے کہ اتنے اپلیکینٹ سرور پہ ہٹ کرتے ہیں, اس سے سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی چوک ہو جاتا ہے. تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ وہ بیفور ٹائم ہی کر دیں تاکہ ٹائملی ان کو اپلیکیشن پروسیس ہو جائے اور وہ پروسیجر میں آ جائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم. ابھی ہمیں بہت ساری کیوریز ایسے ریسیو ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے مینشن کیا تھا کہ یا تو ہماری رول نمبر سلپ نہیں آئی یا ہماری اور دیگر ایشوز آ رہے ہیں کہ وہ ہینگ ہو رہا ہے یا اس طرح سے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ سارا ایک دم سے سرور پہ لوڈ آ جاتا ہے. تو جیسے میم نے کہا کہ آپ لوگ اس کو وقت ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں اور اس سنہری موقع سے HEC کی اسکالرشپ سے مستفید ہوں. اپنی میزبان نور الہدا کو اجازت دیں. ای کچہری کے ساتھ اپنی میزبان الہدا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.